بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز میں نے عرض کیا تھا کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں اتحادیوں کی حکومت کے لیے یہ دھچکا بڑا ضروری تھا، تو اس دھچکے کا ایک فائدہ آج سامنے آ گیا۔ اس حکومت کا المیہ یہ تھا کہ یہ فیصلے نہیں کر پا رہی تھی، خصوصاً جو سیاسی اور بڑے انتظامی فیصلے ہیں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ ہر ایک اپوائنٹمنٹ پہ کینچتانی میں لگے ہوئے تھے، اور ان میں ایک معاملہ چیئرمین نیب کی تقرری کا بھی تھا۔ مثلا چیئرمین نیب کی تقرری پہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ پھر کوئی جسٹس جاوید اقبال جیسے بندے کو لے آئیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور بالخصوص میاں نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ آفتاب سلطان صاحب کو چیئرمین نیب بنایا جائے۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں کی اور خواہشات تھی، اور یہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف وہ مواد کا انبار پڑا ہوا ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف ہے، فرح خان کے خلاف ہے، مانیکا خاندان کے خلاف ہے، کئی وزراء کے خلاف ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ جو کچھ لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے، یعنی جس نے احتساب کرنا تھا شہزاد اکبر عمران خان کے لیے، وہ خود ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کام نیب کی طرف سے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ چیئرمین نیب ہی نہیں تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس دوران دوسری طرف پیپلز پارٹی کی قیادت اور یہ لوگ لگے ہوئے تھے، اپنے کیسز کا معاملہ سیدھا کر رہے تھے۔ اور ہماری خواہش تھی کہ چیئرمین نیب ایسا ہونا چاہیے کہ جو دباؤ نہ لے سکے، جو کل ڈٹ جانے کی ان میں صلاحیت ہو۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ جاوید اقبال کو زرداری صاحب کے ذریعے مسلم لیگ نون سے ان کو منوایا گیا تھا، لیکن بعد میں جاوید اقبال صاحب نے نیب کو جس طریقے سے استعمال کیا، اور پھر خود وہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں بلیک میل ہوئے، اور اس دوران نیب احتساب کی بجائے جس طرح ظلم کا، استحصال کا اور ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ جاوید اقبال میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کھڑے ہو جائے۔ اور ابھی بھی میں حیران ہوں کہ جو مواد ان کے بارے میں سامنے آیا ہے، تو اس کے بعد پہلے تو اگر رتی پر بھی کوئی اخلاقیات ہوتی ان کے ہاں، تو ان کو مسنگ پرسنز کے کمیشن کی سربراہی سے مستعفی ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ خود نہیں مستعفی ہوتے تو میں حیران ہوں کہ یہ حکومت اس کو کیوں نہیں ہٹاتی۔ مسنگ پرسن کا معاملہ، اس کے لیے بہت بڑی جرت اور ہمت درکار ہے، اور ایسا بندہ کہ جس کو عمران خان بھی بلیک میل کرتا رہا، جس کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی بلیک میل کرتی رہی، اور جنہوں نے نیب کو بالکل ایک بلیک میلنگ کا اور پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بنا دیا تھا، وہ بندہ مسنگ پرسن اس کے معاملے میں انصاف کر سکتا ہے، وہ اس میں کسی جرت کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا فیصلہ ہے اس حکومت کا آفتاب سلطان صاحب کے ڈی جی نیب کے طور پر تقرری کا، کہ ان سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو دار نیب کے دامن پہ لگائے ہوئے ہیں جاوید اقبال نے یا اس سے پہلے کے چیئرمینوں نے، تو شاید وہ کسی حد تک دھو سکے۔ میرا کوئی آفتاب سلطان صاحب سے ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، تو وہ ایک پروفیشنل انسان ہے اور ڈٹ جانے والے انسان ہیں۔ مثلا ڈی جی آئی بی کی حیثیت سے انہوں نے جو کردار ادا کیا تھا وہ نہایت قابل رشک تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دور میں آئی بی حقیقی معنوں میں
اپنے کام تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ مثلا لوگوں کی نجی زندگیوں میں جھانکنا اور یہ اس طرح کے بیہودہ کام کرنے کی بجائے ان کے دور میں آئی بی نے انتہائی پروفیشنل انداز میں کام کیا، اور وار آن ٹیرر میں اس وقت آئی بی نے بہت ہی بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا تھا، آئی بی کے اہلکاروں نے اور آئی بی کی ٹیم نے۔ تو اسی طرح جب دھرنے ہو رہے تھے اور جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہو رہی تھی، اور اس وقت کی ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام کے ایما پہ عمران خان صاحب نے جمہوریت پہ حملہ کیا تھا، تو انفارمیشن کلیکشن کے لحاظ سے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لحاظ سے بھی آئی بی نے بڑا آئیڈیل کردار ادا کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقرری ہوئی ہے اور یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ اس حکومت کا شاید پہلا ایک بولڈ اور قابل تحسین فیصلہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آفتاب سلطان صاحب ڈی جی نیب کی حیثیت سے وہ نہ صرف یہ کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھیں گے، بلکہ یہ جو پچھلے تاریخی دور میں اور جاوید اقبال کے دور میں جو کچھ نیب نے کیا اور جس طریقے سے نیب ایک انتقام کا اور بلیک میلنگ کا اور پیسے کمانے کا خود اس کا ایک ذریعہ بن گیا تھا، تو وہ نیب کے امیج کو انشاءاللہ بدل دیں گے۔ اصولی طور پر میرا موقف آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا کہ نیب جیسے ادارے کو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر نیب کا ادارہ موجود ہے تو میرے خیال میں جو موجودہ کینڈیڈیٹ تھے اس میں آفتاب سلطان صاحب وہ بہترین کینڈیڈیٹ ثابت ہوں گے، اور یہ امر بھی خوش آئند ہے کہ جو زرداری صاحب کے امیدوار تھے ان کی بجائے ایک ایسے امیدوار کا تقرر ہو گیا جو کہ میرٹ پہ پورا اترتے ہیں